السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم وحید مراد صاحب کے اوپر اور ویڈیوز بھی دیں گے کیونکہ 23 نومبر کو ان کی برسی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے اس زمانے کی کچھ خبریں لے کر آئے ہیں جو کہ ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے اخباروں میں کور ہوئی ان کی وفات کے حوالے سے، اور وہاں پہ اس وقت کون کون پہنچ پایا تھا اس حوالے سے، اور پھر ان کی تدفین کیسے ہوئی اور اس کو میڈیا نے اس وقت کیسے کور کیا تھا۔ ناظرین، یہ دن تھا 23 نومبر جب ان کا انتقال ہوا، تو اوبیسلی الیکٹرانک میڈیا جس طرح آج ہے اس طرح تو نہیں تھا، نہ ہی اس وقت کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے اس طرح، پی ٹی وی تھا شاید، لیکن جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس نے اس کو کیسے کور کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے روزنامہ جنگ جو کہ بڑا ہی پرانا اخبار ہے، اس میں 24 نومبر کو جو خبر لگی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ممتاز فلمی اداکار وحید مراد انتقال کر گئے۔ نیچے تھوڑی سی تفصیل جو موٹی لکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں یہ تھا کہ دل کا دورہ، رات گئے دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو اس کے نیچے اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے یا کچھ ایک دو دن پہلے وہ اپنے فلیٹ یعنی کراچی میں جو ان کا فلیٹ تھا وہاں سے کرنل ایوب یعنی ممتاز ایوب جو ان کی منہ بولی بہن تھی، جن کے ساتھ ان کا 25 سال کا احترام کا رشتہ تھا، یہ وہی ممتاز ایوب ہیں جو کہ انیتا ایوب کی والدہ بھی ہیں، ان کے گھر پہ وہ آ گئے تھے، ان کے فلیٹ پہ آ گئے تھے، اپنا فلیٹ چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے، اور 2 دن بعد ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کی سرجری تھی جو کہ ان کے چہرے کے اوپر چوٹیں لگی تھیں۔ اس کو لاہور میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک درخت کے ساتھ گاڑی لگ گئی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ ان کی جو کرنل ممتاز ایوب تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ عموماً وہ صبح 10 بجے اٹھ جاتے تھے، رات دیر تک وہ گپیں لگاتے رہے، لیکن جس وقت وہ نوکر انہیں اٹھانے کے لیے گیا تو وہ وہاں پہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ 5 اور 6 بجے کے درمیان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسی اخبار میں ناظرین پھر وہ خبر یا تصویریں جو لگی ہیں، وہ ایک پی آئی اے کا جو اہلکار ہے وہ اس کے اوپر ٹیگنگ کر رہا ہے، تابوت جو ان کا تھا اس کے اوپر ٹیگنگ کر رہا ہے، اور دوسرا ان کے تابوت کے حوالے سے ایک تصویر تھی جو کہ وہ دکھایا گیا کہ لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ اسی طرح نوائے وقت جو تھا، نوائے وقت اخبار، تھوڑا سا دیکھ کے دکھ ہوا نوائے وقت اخبار کا، بہت ہی سنگل کالمی خبر اتنے بڑے سٹار کی لگی، اور اس نے کچھ اس طرح سے لکھا کہ وحید مراد انتقال کر گئے۔ ایک سنگل کالمی خبر تھی پہلے صفحے پہ، لیکن سنگل کالمی خبر تھی جس کو دیکھ کے بڑا ہی دکھ ہوا۔ اور پھر اسی طرح آپ اگر 25 نومبر کے اخبار پہ آ جائیں، اخباروں پہ جنگ پہ آ جائیں اگر، تو اس میں آپ کو جو سب سے پہلی خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وحید مراد کا لاہور میں جنازہ اٹھا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ اور اسی طرح باقی جو تصاویر ہیں وہ آپ کو ناظرین نظر آ رہی ہوں گی، جس میں خیر یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ کہ ان کی جو بیٹی ہیں عالیہ مراد اور ان کی اہلیہ سلمہ وحید مراد وہ نہیں پہنچ پائیں جنازے پہ، اور ان کی توقع آج واپسی متوقع ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ۔ اور اس میں دیبا کی جو ایک پکچر ہے وہ بھی ہے، نظر آ رہی ہے ناظرین آپ کو۔ پھر عادل مراد کی اپنی نانی اماں کے ساتھ ایک پکچر ہے، وہ بھی اس میں ہے، اور اسی طرح ان کے جو کچھ اور تصاویر ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس اخبار میں یا اس سے اگلے دن کے اخبار میں ایک تصویر جو ہے وہ وحید مراد صاحب کی والدہ اور عادل مراد یعنی اپنے پوتے کے ساتھ، وہ بہت ہی غمزدہ اور دل دہلا دینے والی پکچر ہے۔ جس طریقے سے وحید مراد صاحب کی والدہ کا فیس ایکسپریشن ہے، اور جتنی معصومیت اس 5 یا 6 سال کے عادل مراد کے چہرے پہ ہے، اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ لیکن اس میں پھر جو اس وقت شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں میرے خیال میں اپنے زمانے کی کوئی بھی ہیروئن آپ نام لیں، ان سب کا نام ہے، اور جو لیڈ ایکٹر تھے اس زمانے میں، اس میں سب سے پہلے محمد علی، مصطفیٰ قریشی، پھر اقبال حسن، اسلم پرویز، غلام محی الدین، اور جمشید نقوی اور اورنگزیب لغاری۔ جمشید نقوی ڈائریکٹر تھے، اورنگزیب لغاری اور عرفان کھوسٹ اور جتنے
اپنے زمانے کے جو بڑے اداکار تھے ان کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر آپ آ جائیں 26 نومبر کو۔ 26 نومبر کو ایک تصویر وہ ہے عالیہ مراد کی اور ان کی جو والدہ یعنی سلمیٰ مراد، وحید مراد کی اہلیہ جو ہیں ان کی، ان دونوں کی تصویر ہے جو بڑے غم سے ناڈھال ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے راستے ہم سفر کے دوران میں اور عالیہ، یعنی یہ سلمیٰ مراد کی طرف سے یہ خبر ہے کہ میں اور عالیہ پورے راستے روتے ہوئے ہی آئے ہیں، یعنی یا روتے ہوئے ہی سفر کٹا ہے۔ تو ناظرین اب آ جائیں 27 نومبر کو، جس وقت ان کے کل 26 کو تھے، جس کی کوریج 27 نومبر کو ہوئی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد علی صاحب سلمیٰ مراد صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں اور وہ غم سے ناڈھال ہیں، اور اسی طرح عالیہ مراد جو ہیں وہ بھی رو رہی ہیں۔ گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں محمد علی بھی آپ کو بالکل واضح نظر آئیں گے، وہ وہاں پہ بالکل دلاسا دے رہے ہیں یا پریشان کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے یہ جو اخبار تھے 2-3 دن کے وحید مراد صاحب کی وفات کو اور تدفین کو اس طریقے سے کور کیا گیا تھا۔ اور پھر آپ اگر 30 نومبر کا جنگ دیکھیں تو اس میں ان کے میگزین میں جو میگزین آتا ہے اس میں وحید مراد صاحب کی اہلیہ کے ساتھ تصویر وہ وحید مراد صاحب کی، پھر اس کا جو اوپر ایک سرخی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ وحید مراد صاحب نے کیا انتقام لیا یا انتقام لے لیا، یہ ایک مضمون تھا، اور فیچر بھی اس کے اندر شائع ہوئے تھے۔ میں اس موقع کے اوپر کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اس مضمون میں ایک بڑی لیڈنگ اداکار کا نام بھی ہے جس کے ساتھ کچھ دن پہلے وحید مراد صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور وحید مراد صاحب نے ان سے اظہار برہمی بھی کیا تھا۔ یہ 30 نومبر کی جنگ اخبار کے اندر یہ خبر اس فیچر میں ہے، اس میگزین میں ہے۔ ناظرین یہ تو تھی کچھ تدفین کے حوالے سے خبریں، اور اگر آپ فلمی صفحوں پہ آ جائیں اسی ٹائم پہ، یعنی کہ 24 نومبر جس دن انتقال کی خبر تھی، تو اسی دن کے اخباروں میں آ جائے آپ کو اس کے جو فلمی اشتہار ہیں وہ کراچی کے ہیں یا لاہور کے، میرے خیال میں کراچی کے سینما ہیں زیادہ، بلکہ کراچی کا ہی کیونکہ اخبار ہے، تو جو ایڈیشن کراچی کا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 24 نومبر وحید مراد صاحب کو ڈیتھ ہو چکی ان کی، اور ایک فلم شاید ان کی ناگ اور ناگن کا ایڈ آیا ہوا ہے، جوبلی یا راکسی ریوالی سینما کا ہے شاید وہ ہے۔ اور پھر کیونکہ 24 نومبر کو کیونکہ ظاہر پتہ چل گیا تھا، تو سینموں نے پھر نیکسٹ ویک بھی ایک فلم پلان کی کہ اس میں ایک اور فلم نصیب اپنا اپنا کا شاید ہے کہ وہ نیکسٹ ویک سے پلان تھی، جو پرانی فلم تھی آف کورس، لیکن اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو پنجابی فلمیں بہت زیادہ نظر آئیں گی آپ کو، اس کے علاوہ باقی ایاز کی اور فیصل کی یا ندیم صاحب کی فلمیں جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی، بیچ میں لازوال نظر آئے گی، انگارے نظر آئے گی، لازوال خیر 84 بعد کیا ہے، انگارے اس ٹائم نظر آئے گی 83 میں۔ ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ جب ان کے انتقال کے وقت تو سینماؤں میں ان کی کوئی پرانی فلمیں نہیں چل رہی تھی، ایک آدھ چل رہی تھی، لیکن آپ اگر آ جائیں 22 نومبر یا 23 نومبر 1984 یعنی کہ وحید مراد کی پہلی برسی والے دن، اس دن آپ کو کراچی کے سینماؤں میں وحید مراد کی بے تحاشا فلمیں نظر آئیں گی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، پنجابی فلموں سے بھی زیادہ وحید مراد صاحب کی فلمیں نظر آئیں گی، کسی اس زمانے کے لیڈنگ اداکار سے جو میل تھے ان سے بھی زیادہ نظر آئیں گی۔ تو یہ چیز اسٹیبلش کرتی ہے کہ وحید مراد صاحب کو کتنی شہرت تھی، جو ان کے مرنے کے بعد جب بزنس بھی کیا ان کی فلموں نے، کیونکہ لوگ ویسے ہی فلمیں نہیں لگا دیتے، اور اس میں باقاعدہ کوالیفائر لگایا ہوا تھا کہ وحید مراد صاحب کی پہلی برسی کے موقع کے اوپر ہم یہ فلم لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں ملاقات فلم ہے، لیلا مجنوں ہے، تم ہی ہو محبوب میرے ہے، راستے کا پتھر ہے، 2 فلمیں میرے ذہن سے نکل رہی ہیں، وہ بھی آپ نام خود اس میں پر نصیب اپنا اپنا بھی ہے شاید، تو 6 فلمیں میں نے خود گنی ہیں جو کہ ان کی پہلی برسی کے موقع کے اوپر۔ یہ میرے خیال میں کسی بھی اداکار کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے پہلی برسی کے موقع کے اوپر سینموں پہ ان کی 6 فلمیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک نشانی ہے لیجنڈ اور خوبصورت اور دلوں سے نہ اترنے والے اور آج تک دلوں پہ حکومت کرنے والے اس اداکار کی، جس کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جن کے انتقال اور ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ جو دن تھے وہ بڑے ہی تکلیف دہ تھے، وہ جب تک ان کا انتقال وہ بڑے ہی تکلیف
تکلیف دہ دن تھے۔ ایک بڑے مشہور اینکر اپنے زمانے کے ہیں جو پائنیئر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی وحید مراد صاحب کے حوالے سے، جو ان کی آنکھوں دیکھا حال تھا جس زمانے میں ان کا زوال تھا۔ تو وہ بات کیا تھی وہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ہم تھوڑا سا کوریج کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے فن کے حوالے سے تو بہت بات ہوتی ہے، ان کے گانے بھی سب جانتے ہیں، ان کے فن، ان کی تصویریں، ان کے وہ سب اتنی زیادہ دفعہ رپیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ میرے خیال میں یہ ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے کی اخبارات نے اس کو کیسے کوریج دی تھی، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے جو اس زمانے میں جوان تھے، اس زمانے میں یا وحید مراد صاحب کی فلمیں دیکھتے تھے، میرے خیال میں یہ والی اخبار دیکھ کے ان کو بھی ماضی کی یاد ضرور آئے گی۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، مجھے یاد ہے میں کلاس 2 یا 3 میں تھا، جو ہماری ہیڈ مسٹرس تھی، ظاہر ہے وہ آئی باقی انسپیکشن کرنے کے لیے، مجھے یاد ہے تو انہوں نے بتایا، ایک ورڈ مجھے یاد ہے، اور دوسری جو مس تھی ان کو بتایا کہ وحید مراد کا انتقال ہو گیا۔ آگے سے انہوں نے کافی دیر تک دونوں مسوں نے بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو یہ تو تھا اس وقت، خیر وحید مراد صاحب کے بارے میں ہم اتنا کچھ زیادہ نہیں پتہ تھا، اتنا پتہ تھا جس طرح ایک 2-3 تیسری کلاس کے بچے کو یا دوسری کلاس کے بچے کو ہوتا ہے کہ جس طرح بھی کہ کوئی اداکار تھا شاید یا کیا تھا۔ لیکن یہ کچھ ہم یادیں جو تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے ناظرین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔